ابھی اسلام نے مسلمانوں کو کچھ ایسی تدبیریں بتائی ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اگر خواب اگرچہ برا ہو اور سچا خواب ہو تو ان تدبیروں کی وجہ سے انسان اس خواب کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ ان میں پہلی تدبیر یہ ہے کہ انسان جب کوئی برا خواب دیکھ لے تو وہ کسی سے بیان نہ کرے، یا اگر وہ بیان کرتا ہے تو کسی خوابوں کی تعبیر جاننے والے یا کم از کم اپنے خیرخواہ اور دوست سے خواب بیان کرے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ آدمی مجھے اس خواب کی اچھی تعبیر بتائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خواب معلق رہتا ہے، یعنی خواب اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ واقع نہیں ہوتا، انسان کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب خواب کسی سے بیان کر دیا جاتا ہے اور سننے والا اس کا کوئی تعبیر بتا دیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ خواب پھر تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی برا خواب انسان دیکھ لے تو کسی سے بیان نہ کرے تو انشاءاللہ اس خواب سے بندے کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے بیان کر دیا وہ خواب اور اس نے اچھی تعبیر نہیں بتائی اور کوئی نقصان والی تعبیر بتا دی تو پھر اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے تعبیر کرنے والے نے بتایا ہے۔ تو خواب کے ضرر سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اس کو راز میں رکھا جائے، کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی سے خواب بیان کر لیتا ہے اور وہ تعبیر بتا دیتا ہے تو تعبیر کے مطابق پھر خواب واقع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی آدمی کوئی تعبیر بتا دیتا ہے تو ابھی پھر بندے کے دل و دماغ پر وہ سوار ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے، لہٰذا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے وہ یہی امید لگائے بیٹھتا ہے کہ میرے ساتھ خواب کے مطابق ایسا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا عند ظن عبدی بی، یعنی میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا برے خواب راز میں رکھے جائے، کسی سے بیان نہ کیے جائے۔ اور خواب کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے دوسری تدبیر یہ ہے کہ جب انسان برا خواب دیکھ لے تو اس وقت اٹھ کر وہ نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شر سے حفاظت کی دعا کر لے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھ لے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگ لے اور کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ تو لہٰذا جب کوئی برا خواب دیکھ لے تو اگر اس وقت آنکھ کھلے تو انسان اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یا کم از کم جب اس کی آنکھ کھلے تو دائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، یہ دعا پڑھ لے اور پھر یہ خواب کسی سے ذکر نہ کرے تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ خواب پھر اس کو کوئی ضرر نہیں دیتا، ان اعمال کی برکت سے اس خواب کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تدبیروں پر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کے بعد انسان کو بے غم ہو جانا چاہیے، بے فکر ہونا چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور اس اعمال پر یقین رکھتے ہوئے یہ دل میں بٹھا دینا چاہیے کہ ابھی اس خواب سے مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ خواب انسان کو کوئی ضرر نہیں دے گا۔ تو ہمیں بجائے خوابوں سے پریشان ہونے کے اور طرح طرح کے سوچوں میں مبتلا ہونے کے، یہ جو شریعت کے کچھ احکامات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے اس پر عمل کر کے
خوابوں کے ضرر سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔